بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اما بھی ہو. کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. خدا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لگا رہے ہیں. حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم. مسائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہتے جی آج شاکر حضور تجھ کو بلا دے. اے ہادی کائنات، اے محبوب دو عالم، افلاک کے تاروں کی ضیاء تیرے لیے ہے. گل تیرے لیے ہیں تو کلی تیرے لیے، جس زمین پہاڑوں پہ فدا تیرے لیے ہے. رخ برگ کے ہر شاخ کی ٹہنی کے صبر پہ، کوبل کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے. مکہ و مدینہ کے وہ اقصیٰ کا حسن ہے، سب نقش و نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے. تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے باغوں کو شفا تیرے لیے ہے. آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو تیری ہوتی آپ کے کیا تیرے لیے ہے. تیرے ذکر صبح و شام فرائض کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے. منسوب ہے کر دور وہ موسیٰ کے قدم سے، بدہا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے. صدیق ہے فاروق کے عثمان و علی ہیں، ہر آن نجاتوں کی وفا تیرے لیے ہے. جو ادیب سے پھرتے ہیں سر عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے. انتہائی واجب احترام قابل عزت تعظیم کریم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ممبر و محراب کے وارث اور امین
اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین، مخدوم العلماء، خاندان سعادات کے عظیم چشم و چراغ حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر سید انعام اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ حضرت کے پرخلوص حکم پہ اللہ کریم نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں نے آپ کے شہر میں ایک دوسری جگہ ابھی بیان بھی کیا اور نماز جمعہ ادا کروا کے آیا ہوں، اس لیے کچھ تاخیر کی معذرت بھی چاہوں گا اور گفتگو کوشش کروں گا کہ آپ کے نئے وقت کے مطابق ہو، لیکن اگر پرانے طرز پہ بھی چل پڑی تو بہرحال آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ میں کوشش کرتے ہوئے مختصر 2-3 باتیں میرا دل کرتا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کروں، جو مسلمانوں کی اساس ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جس پہ پورے دین اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جو پوری امت کے لیے بنیادی عقیدہ ختم نبوت ایک عظیم بنیاد کے طور پہ حیثیت رکھتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2-4 باتیں اس حوالے سے عرض کروں، کامل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، چونکہ اس دفعہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کریم نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا۔ میں شاید کہ بھول چکا ہوں آپ کے ذوق کو کہ آپ کیسے سننے کے عادی ہیں، لیکن میں امید ہو کہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ کامل توجہ، محبت اور ذوق سے میری گفتگو سنیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں بلکہ سنائیں گے۔ آپ مجھ سے سنیں گے، میں آپ سے سنوں گا، آپ مجھ سے بات کریں گے، میں آپ سے بولوں گا، میں بولوں تو آپ سنیں، آپ بولیں تو میں سنوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بولتے اچھے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بولنے کی کوشش کریں گے، جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے؟ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے میرے آقا کو اللہ نے بیسن میں سب سے آخر میں بھیجا۔ آنے کی ترتیب اور ہے، عظمت اور علو شان ایک الگ چیز ہے۔ جہاں تک آقا کی عظمت کا تعلق ہے تو آقا کی عظمت کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی کائنات میں ہر چیز کی حد ہے، نہ خدا کی عظمت کی حد ہے، نہ مصطفیٰ کی رسالت کی حد۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ لیکن جہاں تک بعثت کا تعلق ہے تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ سب کے آخر میں اللہ نے آمنہ کے درب یتیم جناب عبداللہ کے نور نظر اولین و آخرین کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مبعوث فرمایا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دے کے دنیا میں بھیجا
کہ اب صبح قیامت تک میرے آقا کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا. میرے محبوب کی رسالت آدم کی رسالت ہے. آقا کی نبوت آدم کی نبوت ہے. آقا کا زمانہ پوری کائنات حضور کا زمانہ ہے. اللہ نے محبوب کو کسی خاص خطے کے لیے نہیں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، تازہ سرات سے عکسے معلیٰ، چار راہ کے عالم میں میرے محبوب کی ختم نبوت اور حضور کی رسالت کا راج ہے، رکھا اور قیامت تک رہے گا. میرے محبوب کے بعد دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کی کوشش کی ہے. اسود انسی آقا کے زمانے میں اٹھا، نبوت کے دعوے کی کوشش کی. مسیلمہ کذاب اٹھا جس نے نبوت کے دعوے کی کوشش کی ہے. اور یہ مسیلمہ کذاب اتنا بددینت اور بدفطرت کے ساتھ تھا، اس نے ایک آدمی بھیجا اللہ کے پیغمبر کے قتل کے لیے. جس سال میرے آقا نے حج کیا ہے اس سال اس کا قاضی اور یہ بدماش کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا رہا. اس حج میں 7 سال ارکان بھی ادا کرتا رہا اور موقع تلاش کرتا رہا کہ میں کسی ذریعے سے اللہ کے پیغمبر کے قتل کروں. لیکن قرآن اعلان کرتے ہیں میرے رسول بھی اللہ نے کائنات میں کسی کو غالب حاضری نہیں کیا ہے. مجھے اللہ کے سامنے ایک بددینت کو بھیجا قاضی بنا کے رسول کی دربار میں اللہ کے پیغمبر کو جا کے کہے جیسے آپ اللہ کے نبی ہیں ویسے مجھے اللہ بھی اللہ کا نبی ہے. آپ بھی اللہ کے پیغمبر، وہ بھی اللہ کے پیغمبر. آپ ہمارے ساتھ معاملات کریں، کچھ چیزیں طے کر لیں. آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے. آپ اپنی جگہ پہ نبوت کا چراغ روشن کریں، ہم نے اپنی جگہ پہ نبوت کا چراغ روشن کرنے کی حقدار. آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے. اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ بکواس کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تو ناصر نہ ہوتا محمد تجھے قتل کر دیتا، لیکن میری تلوار سے نکلتا یہ بدفطرت نکل جاتا ہے. جب دنوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے دلیل القدر صحابی حضرت عتیق بن زید کو ایک قاصد بنا کے بھیجا. نبوت کے قاصد سنے مسیلمہ کے پاس تھا تاکہ اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے ڈنکا بجا، اپنے سچے نبی کی ختم نبوت کا علم بلند کر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. مسیلمہ کذاب کی عدالت میں نبی کا صحابی جاتے ختم نبوت کا بتانا چاہتے اور جا کے آقا کی ختم نبوت کا علم بلند کرتے. تاجدار نے ختم نبوت کے نعرے لگانا ہے. مسیلمہ کذاب سے برداشت نہ ہوا، آپ سوال ہو گیا. جلات کو آواز دی ہے، حکم ہوگا نہ اس کے وجود پہ تلوار لیکن گردن پہ نہیں، آزاد کو کاٹا جائے. انہوں نے پہلا وار کر کے نبی کے صحابی کا بازو کاٹا، دوسرا وار کر کے انہوں نے دوسرا بازو کاٹا، تیسرا وار کر کے ایک رات جدا کی، چوتھا وار کر کے ان کی دوسری رات کی کاٹ دی. نبی کے صحابی کے دونوں بازو جدا، دونوں ٹانگیں جدا. پیغمبر کے صحابی زمین پہ تڑپ رہے تھے، اور کے سنا رہے تھے، آقا کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے. اس بدفطرت سے اب بھی برداشت نہ ہوا. پانچواں وار کر کے نبی کے صحابی کی گردن کو گرم دیا ہے. ساری وار کے روشن زمینوں جاتے ہوتے پیغمبر کے صحابی نے امت کو سبق دیا ہے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، چاہے سر کٹ جائے، چاہے رہ جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتے. آقا آخری نبی بن کے آئے. آخری کا کیا ہے؟ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، سادہ الفاظ سمجھنے کی کوشش ہے. جب دنیا میں ایک کے بعد دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے کا سلسلہ نبوت ختم، اب نئی نبوت. لیکن وہ صرف نبوت ختم نہیں، ان کے احکام ختم، اب نئے احکام آئے. ان کی شریعت ختم، اب نیا حکم آئے گا. ان کی پہلی کتاب ختم،
کسی نئے نبی کو مان کے صحابہ کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، شریعت کا انکار کرے، احکامات کا انکار کرے، اہل بیت کا انکار کرے، ہم آقا کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اسلام کو آخری مذہب مانتے ہیں، صحابہ کو آخری جماعت مانتے ہیں، اہل بیت کو آخری گھرانہ مانتے ہیں۔ جب تک کائنات کا نظام باقی رہے گا، صحابہ کی عصمت کو یاد کیا جاتا رہے گا، قرآن کی عصمت کے بندے بستے رہیں گے، مذہب اسلام کا علم بلند رہے گا، آقا کی رحمت کے نعرے مہنگے رہیں گے، اپنے کعبہ کی عزت کروڑوں کام کے آ سکتی ہے، ایک پروانوں کی سواروں سے رکھنے لوگوں کے دوران حکم نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی کم قربانیاں دی ہے امت نے، عقیدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے، کوئی تھوڑا خون لگا ہے ناموس رسالت کے لیے، یہ کوئی عام سا مسئلہ ہے۔ مجاہد ختم نبوت مولانا محمد اکرم طوفانی ایک بوڑھا شعر ہے، 100 سالہ لگ بھگ ان کی عمر ہوگی۔ آئین مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے امیر ہے، ویسے تو مرکزی ذمہ داران میں ہے لیکن سرگودا مرکز پہ موجود ہے، مقیم ہے، توجہ کرنا۔ معزز کی دعوت میں سرگودا آئین مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکز پہ حاضر ہوا بیان کی غرض سے، تو بیٹھے تھے تو حضرت نے مجھے فرمایا، میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں انہیں ملنے گیا، میں نوجوان تھا، حضرت آخری وقت ہے، نہیں سے کمزور ہے، 13 سالی ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا دعائیں لینے کے لیے، تو جب میں اٹھنے لگا تو میں نے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت اور نصیحت فرما دے، میں جسے ساری زندگی پلے باندھ کے رکھوں۔ پیر بخاری نے فرمایا مجھے وصیت کی، یہ کہہ کے رونے لگے اور مجھے فرمانے لگے ساتھی، ہمارے بڑے کل عطا اللہ شاہ بخاری تھے، ہمارے بڑے کل مولانا عبداللہ درخاستی تھے، ہمارے بڑے کل مولانا احمد علی لاہوری تھے، ہم ان کے نوجوان تھے۔ فرمانے لگے کل مولانا موت الکبریٰ، بڑوں کی موت نے چھوٹوں کو بڑا بنا دیا، ہم ان کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے نشب کو پہنچ چکے ہیں، یہ کہہ کے فرمانے لگے آپ ہمارا مستقبل ہیں۔ میں ان کی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو نصیحت بھی کرتا ہوں، وصیت بھی کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے پیر بخاری کی زبان کے جملے نقل کرتا ہوں، اگر کہو تو عرض کر دوں۔ آپ تھک چکے ہیں تو بات نہیں ہے، میں اینجے جانے تو پتہ نہیں لگا، اگر تھک چکے ہیں تو اگر خوش رہتے ہیں تو پھر سبحان اللہ محبت۔ مجھے فرمانے لگے شاہ جی میں وصیت کرتا ہوں آپ کو، نصیحت ہے میری، اسے پلے باندھ کے رکھنا۔ میں پیر بخاری کے قدموں میں بیٹھا تھا، مجھے فرمانے لگے بیٹا 4 چیزیں دنیا میں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، جان، مال، عزت، ایمان۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، محبت سے بولیے، کتنی چیزیں؟ جان، مال، عزت، ایمان۔ فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی اگر تیری جان پہ پڑے تو مال دے دے۔ سنبھالو کیا کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی بات نقل کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا زندگی میں کبھی اگر تیری جان پہ پڑے تو مال دے دینا۔ بیٹا اگر زندگی میں کبھی عزت پہ پڑ جائے تو جان بھی دے دینا، مال بھی دے دینا۔ بیٹا خیال کرنا اگر زندگی میں کبھی تیرے ایمان پہ پڑ جائے تو تینوں دے دینا۔
مجھے وہ گھڑیاں نہیں بھولتی جب ختم نبوت کا کیس لے کے ہم عدالت پہنچے تھے. اس دور کے تمام پوپ پادری قادیانیوں نے لا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے, اور دوسری طرف آقا کی عزت کی جنگ لڑنے والا وہ دیوبند کا پورا شیر جسے دنیا سے جد انور شاہ کشمیری کے نام سے یاد کرتے ہیں. سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند, سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند. ہمیں وہ لمحات نہیں بھولے. اس دور کے پوپ پادری چن چن کے باپ کو ایک سے لاگے قادیانیوں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیے, اور ادھر سجیدہ زہرا کے بابا کی عزت کی جنگ لڑنے کے لیے انور شاہ کشمیری میدان میں کھڑا تھا. اس دور کے تمام علماء کرام جن میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث تمام مکاتب فکر موجود تھے, ان سب کی طرف سے وکیل انور شاہ کشمیری تھا. قادیانی دلیل لاتا ہے کالے کو سفید کرنے کی, جھوٹ کو سچ کرنے کی, اندھیرے کو اجالا ثابت کرنے کی دلیل دیتا ہے. انور شاہ دلیل توڑ کے ردی میں ڈالتے, الزامی سوال بھی کرتے. وہ دوسری دلیل مبہوت ہو گئے, وہ دوسری دلیل آئے, انور شاہ نے دلیل کو توڑ کے ڈسٹبین میں ڈالا, الزامی سوال بھی کیا. وہ تیسری دلیل آئے, انور شاہ دلیل توڑ کے ردی میں ڈالتے, الزامی سوال کرتا ہے. جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ بچی, انور شاہ نے عدالت کے کٹہرے میں جھولی پھیلا دی, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا قادیانیوں, میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں, جب تمہارے پاس اندھیرے کو اجالا ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, جب تمہارے پاس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی دلیل موجود نہیں ہے, میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ ختم نبوت کے پلڑے میں آ جاؤ. وہ تعصب و ٹھٹائی میں بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو ہم تب بھی غلام محمد کو نبی مانیں گے. انور شاہ نے جب یہ جملے سنے, کلیجے پہ ہاتھ رکھنا سنیو طرف جاؤ گے. جب یہ جملے سنے چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئی. عدالت کے کٹہرے میں پورا شیر گرج کے جملہ کہتا ہے, قادیانیوں اگر تم میرے دعوت ایمان کو رد کرتے ہو, قبول نہیں کرتے, تو پھر آؤ میں تمہیں شہید عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تمہاری انہی دنیاوی نگاہوں سے اگر قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھا دوں, تب تو میری آقا کی ختم نبوت کما دوں. نہیں سمجھے آپ نے کیا کہہ گئے؟ انور شاہ کشمیری نے بھری عدالت میں کہا, قادیانیوں دلیل تو بنی نہیں ہے آپ سے, اگر تم کہو تو میں تمہیں یہی تمہاری دنیاوی نگاہوں سے قادیانی جہنم میں چلتا دکھا دوں, تب تو میری آقا کی ختم نبوت کما دوں. یہ انکار کرتے ہیں, فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے. ہم ختم نبوت کے نعرے لگاتے باہر آئے. اس دور کے علماء کرام جن میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث تمام مکاتب فکر موجود تھے, انہوں نے کہا کشمیری صاحب آپ نے عدالت کے کٹہرے میں اتنی بڑی بات کر دی کہ تمہیں تمہاری دنیاوی نگاہوں سے قادیانی جہنم میں جلتا دکھاؤ, اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا ہے؟ انور شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا سمجھتی ہو, عدالت میں دلال کے انبار لگانے والا دیوبند کا فرزند انور شاہ کشمیری تھا. اگر یہ سمجھے ہو تو یہ خیال ذہن سے نکال دو, عدالت میں گرجنے والا انور شاہ نہیں, سبز گنبد والے محمد کا سچا وکیل کر. اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. انور شاہ کے علم کے وارث آج بھی زندہ ہے.
دیوبند آج بھی زندہ ہے، نہیں بولنے سات باشو سات عزیز ایسا زمین دیوبند دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار جان، حکمت بدا کی قیمت کو کیا تو نے جو جن، اس تیرا نام سنبا شرم تیری بے بنا، تیرے استبداد کی گردن ہے اور تیری قبر کفر ناجا جن کے آگے بارات گلی کنال، جس طرح چلتے کبے پر نقش کرتا ہے سبن، اس میں قاسم ہوں کیا نور شاہ کے معبود الحسن، سب کے دل تھے درد مندن، سب کی فکرت انتمن، گرمی انگاہ تیری ہے حسین آمد سے آگ، جس سے برجم ہے ہدایات سلف کا سر بنا۔ انور شاہ کے علم کے وارث آج بھی زندہ ہے، ہم ناموس رسالت میں کسی کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، محبت سے بولیے ایمان کا، یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، جس زبان میں کلمہ رسول کا بڑا آقا کی حرمت پہ ہر مومن مر مٹنا اپنا ایمان سمجھے۔ علماء ہمارے موسین ہیں، میدان میں علماء نکلتے ہیں تو قوم کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ہم کوئی نظام مصطفیٰ کی تحریک بھول چکے ہیں، ہم کو سن 53 کی تحریکیں بھول گئے، ہم سن 74 کی تحریک ختم نبوت کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ میں کیسے کلندر کو جانتا ہوں، مجھ سے میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا دعائیں لینے کے لیے، سفید موت کو جیسی داڑھی، چمکتا نورانی چہرہ، سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار کیے گئے۔ توجہ کرنا، کس مسئلے پہ، کس جرم میں گرفتار ہوئے کہ یہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، یہ ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے۔ رات کو بڑا پیٹا گیا، بڑا مارا گیا، پورا وجود زخمی ہے، جسم چھلنی ہے، پورے وجود سے خون رس رہا ہے۔ رات کو 3 بجے چھوڑ کے چلے گئے، کل بات کریں گے۔ کہتے ہیں میں لیٹ نہیں سکتا تھا کہ میری کمر چھلنی تھی، میں اٹھ نہیں سکتا تھا کہ میرے وجود میں تاب نہیں تھا۔ میں نے چوری پھیلا کے دعا کی، اللہ ختم نبوت کا صدقہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑی سی نیند دے دے، شاید سکون مل جائے۔ کہتے ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور رب نے مجھے بیٹھے بیٹھے ہی مجھ پہ نیند تاری کر دی۔ مجھے ایسے جھٹکا جو لگا، نیند اور بیداری کی درمیانی اونگ سی کیفیت تھی، جھٹکا لگا، خواب میں کملی والے کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پروانو، آقا کے دیوانوں مستانوں، کہتے جھٹکا لگا، خواب میں کملی والے کا دیدار ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائیے، رو کے کہا محبوب بڑی مار کھائیے مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائیے۔ بلال جتنی نہیں کھائی، بلال کو کوڑے لگتے تھے، بلال کی زبان سے اللہ اکبر کے ترانے جاری ہوتے۔ میرے محبوب صحابہ کی ضرورت پہ بیٹھ کے پریشان ہو جاتے۔ آقا ابو بکر کو فرماتے ہیں، ابو بکر یہ میرے بلال کی آواز سن رہے ہیں؟ جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوب سن رہا ہوں۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، رو کے فرماتی ابو بکر کبھی بلال آزاد ہو کے محمد کے قدموں میں آئے گا، کبھی میرا بلال بھی آزاد ہو کے محمد کے قدموں میں آئے گا۔ ایک دن بلال کی آواز نے، بلال کے طرف نے اپنے محبوب کو بلا دیا۔ میرے آقا نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر جا میرے بلال کو جا کے محمد کے سلام کہہ کے میرے آقا نے خواب میں فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے۔
بڑی مار کھائی ہے. رو کے کہا محبوب بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائی ہے. کلیجے پہ ہاتھ رکھو, شاہیوان کے روشن زمینوں طرف جاؤ گے. آقا نے فرمایا سوتا کیوں نہیں, آرام کیوں نہیں کرتا, لیٹتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں محبوب میرا پورا وجود زخمی ہے, چھلنی ہے, میں لیٹ نہیں سکتا. رحمت والے نبی نے فرمایا دکھانا پسند کرو گے, کہاں زخم ہے؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا, رحمت والے نبی نے میری کمر پہ نبوت کا ہاتھ دیا. فرماتے مجھے میٹھی نیند آئی, صبح اٹھا تو میرے جسم میں زخم کے نشان بھی ختم. سیدنا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. مجھے وہ دن نہیں بھولتا, اس دور کے 500 ججت علماء کرام کو دعوت دے کے بلایا گیا. میزبان لیٹا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتے, پیرانا ساری ہے. جب مہمان تشریف لے آئے انور شاہ کشمیری نے فرمایا مجھے سہارا دو. میزبان کہتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اٹھا کے بٹھایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے انور شاہ کون تھا؟ فنا فی الرسول, جسے ہفتے میں ایک بار خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا پورے سہار لگتے اور پورا ہفتہ گزر جاتا, طبیعت ٹھیک نہ ہوتی, نکھار ہوتے, روتے رہتے. لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت خیر ہے, اتنی پریشانی کی کیا بات ہے کہ مسلسل رونا, مسلسل کمزوری, یہ کیا ہے؟ تو اپنے قریبی عزیزوں نے فرمایا کرتے ان دیوانوں کو کیا پتا مجھے کیا ہے, مجھے اس ہفتے محبوب کا دیدار بھی ہوا, اب روتا رہوں گا جب تک آمنہ کے لال کا دیدار نہ ہو. فرمایا مجھے سہارا دو. سہارا دے کے اٹھا کے بٹھایا گیا. علماء کرام کے ظلمت نے مجھے دیکھنا لگا. انور شاہ کشمیری نے جملہ کہا, لڑکھڑاتے قدم, نکاحت تو کمزوری لیکن چہرے پہ اطمینان. فرمانے لگے علماء کرام میں نے پوری زندگی ختم نبوت کا علم بلند رکھا ہے, میں نے ناموس رسالت کا کام کیا ہے, میری زندگی کا پتہ نہیں 2-4 دن شاید اتنا بھی نصیب نہ ہو, زندگی بے وفا ہے, وفا نہ کرے میں دنیا چھوڑ کے قبر میں اتر جاؤں. علماء کرام میں ناموس رسالت کا جھنڈا آپ کے حوالے کرتا ہوں, اسے تھام لو. جنت کی فکر نہ کرنا زیادہ, آپ کو زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو, ختم نبوت کا جھنڈا سر نگو نہیں ہونے دو گے, باقی جنت کی فکر چھوڑ دو. میں ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن مصطفیٰ سے جنت لے کے. ختم نبوت ایمان ہے. سن 53 کی تحریک ختم نبوت اپنے عروج پہ تھی. تھک گیا مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ فیصل آباد کے کچہری بازار کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہیں. دلائل دیے ناموس رسالت, دلائل دیے عقیدہ ختم نبوت, اور دلائل دے کے آخر میں جذبات میں فرمایا اگر آج ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کا وقت آ جائے تو کون ہے جو آقا کی ناموس پہ جان قربان کرے. پورے مجمع پہ فجت کی کیفیت تھی, آگ لگ گئی, لوگ دیوانہ وار ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے. سامنے چھتوں پہ خواتین ہزاروں کی تعداد پہ موجود. مجھے دیکھنا ذرا, ایک عورت بابت امت کی بیٹی اپنے سینے سے دودھ پیتے بچے کو لگایا ہوتا, وہ سیڑھیوں سے اتری, مجمع چیرتی ہوئی اسٹیج کے قریب آئی اور آ کے ختم نبوت کا نعرہ لگا کے کہا مولانا
آپ کو سچیدہ زینب، سچیدہ رقیہ، سچیدہ ام کلثوم اور سچیدہ زہرا کے بابا کی عزت کے لیے قربانی چاہیے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھا، یہ کہہ کے اس عورت نے رو کے کہا میرے سر پہ باپ کوئی نہیں، میرا باپ ہوتا تو پاؤں پکڑ کے ختم نبوت پہ مار دے، میرے سر پہ میرا بھائی کوئی نہیں، اگر میرا بھائی ہوتا تو میں ختم نبوت کا پروانہ بنا دیتی، میرا جوان بیٹا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو ختم نبوت کا سپاہی بنا دیتی، میرا شوہر بھی کوئی نہیں، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اگر ہوتا تو دن رات منتیں کر کے میں ختم نبوت کا مجاہد بنا دیتی۔ مولانا میرا کل سرمایہ یہی دودھ پیتا اکلوتا بیٹا ہے، آپ نے ناموس رسالت کے لیے قربانی کا سوال کیا، لیجئے قربانی۔ یہ کہہ کے اس بچی نے اپنے سینے سے دودھ پیتے بچے کو اتارا اور یوں کر کے مولانا کی طرف اچھالا۔ اولاد کا درد رکھنے والوں، ماں بہن بیوی اور بیٹی کی عزت سمجھنے والوں، وہ کسی کے گھر کی عزت تھی، اس کا لخت جگر اسے بڑا پیارا تھا، لیکن کیا کروں اس کے سینے میں جگر سیدہ آسماء کا تھا، وہ نام حسین کی اماں سیدہ زہرا کا لیتی تھی، وہ سیدہ آسماء کا نام لینے والی تھی، جن کا لخت جگر عبداللہ ابن زبیر مکہ کے چوک میں لٹکا دیے گئے۔ آخری وقت ہے، جرنیل بیٹا اپنی بوڑھی اماں کو ملنے آیا، آخری دعا لینے کے لیے، امی میں میدان میں اتر رہا ہوں، مجھے شہادت کی دعا دیجیے۔ ابو بکر صدیق کی تربیت یافتہ اما عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے 86 سالہ عمر میں اپنے جرنیل بیٹے کی کمر پہ پیار کا ہاتھ پھیر کے دعا کی تو ہاتھ لگ گیا ان کے اندر سے پہلے ہوئے اس ذرہ پہ۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ امی تین تلواروں سے بچنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا تجھے شہادت نہیں چاہیے؟ یہ اسباب کیسے؟ یہ کمزور بچنے کے ذرائع کیسے؟ کیا تجھے شہادت نہیں چاہیے؟ بچہ رونے لگا، امی مجھے شہادت چاہیے۔ ابو بکر صدیق کی تربیت یافتہ بیٹی بھائی بیٹی سیدہ اسماء بیٹی ابی بکر نے اپنے جرنیل بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کہا سرہ اتار کے نکلو میدان میں دعا کے لیے جھولی پھیلا کے کہتی ہوں اللہ شہادت کو میرے بیٹے کا مقدر بنائے گا۔ وہی ہوا لڑتا ہوا جرنیل جب جام شہادت دوش کرتا ہے، مکہ میں اعلان کر دیا گیا، یہ دونوں جرنیل مدینہ سے اکٹھے نکلے تھے۔ آپ نہیں سمجھے میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں؟ یہ دونوں جرنیل مدینہ سے اکٹھے نکلے تھے، ایک نبی کا نواسہ تھا، ایک صدیق کا نواسہ تھا۔ نبی کے نواسے نے بھی جان دی ہے، صدیق کے نواسے نے بھی جان دی ہے، حسین بھی میرا امام، عبداللہ ابن زبیر بھی میرا امام۔ میں سادات کے منبر پہ بیٹھا ہوں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھتی ہے دنیا، کاٹ دیا مٹا دیا تو ہڈی ہڈی جرت حسین آج بھی زندہ ہے۔ یوں کٹنے سے مٹتے نہیں ہوتے، کٹنے والے مٹتے نہیں ہوتے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، جتنا تھا سارا دے دیا۔ بولتے نہیں آپ، لیکن آپ اسی ناراض بیٹھے ہو، جو کچھ تھا سارا دے دیا، جوان تھے تو قربان کر دیے۔ اسلام کی تاریخ کے کسی شہید کی عظمت کا انکار نہیں، حسین میرا ایمان ہے۔ اگر رسول کی زبان جنہیں سجد الشہداء کہے وہ نبی کا چچا امیر حمزہ ہے، ہم کسی شہید کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، لیکن قربانی تو دیکھیے حسین ابن علی۔
نہیں توجہ آپ کی قربانی کو دیکھیے حسین ابن علی کی جو نمبر وار اپنے ایک ایک جوان کو روانہ کرے اور کھڑے ہو کے ان کی جرأت و بہادری کو ملاحظہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ یہ اب چل کے واپس نہیں آئے گا، یہ اٹھا کے لایا جائے گا، یہ یقین بھی دل میں رکھے۔ وہ پھر بھی نمبر وار کبھی ابو بکر بن علی کو روانہ کرتا ہے، کبھی عمر بن علی کو روانہ کرتا ہے، کبھی عثمان بن علی کو روانہ کرتا ہے، کبھی عباس بن علی کو روانہ کرتے، کبھی اپنے جوان حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے، کبھی معصوم علی اسد کو پیش کرتے، کبھی سکینہ زینب کا چہرہ دیکھ کے اپنی بہن کے شہزادوں میں محمد کو بھیجتے، کبھی اور کو بھیجتے۔ یہ پتہ ہے جو چل کے جائیں گے واپس چل کے نہیں آئیں گے۔ اس سب کے باوجود جو ڈگمگاتا نہیں وہ حسین ہے، جو لڑکھڑاتا نہیں وہ حسین ہے، جو ویلا نہیں کرتا وہ حسین ہے، جو بال نہیں کھولتا وہ حسین ہے، جو سر میں بٹیا نہیں ڈالتا وہ حسین ہے، جو رب سے شکوہ نہیں کرتا وہ حسین ہے، جو سب کچھ لٹا کے بچے قربان کروا کے اپنا کنبہ کبیرہ پیش کر کے میں بھی ڈگمگاتا نہیں، میں کیوں نہ کہوں جو جوان بیٹے کی بچے پر نہ رویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، آپ بھی کہتے ہیں غریب آئے ہیں تو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حسین میں تیری عصمت کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، حسین کل بھی زندہ باد کا، حسین آج بھی زندہ باد کا۔ دل باران بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، شب بدزمی بھی حسین ہے، شر آسماں بھی حسین ہے۔ دل باران بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، شب بدزمی بھی حسین ہے، شر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہیں زمین کے کسی آدمی کے خمیل کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے قصیدیو، جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبار بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزبان بھی حسین ہے۔ یہ دونوں شہزادے اکٹھے آئے، نبی کا نواسا اور صدیق کا نواسا۔ باتیں دور نکل گئی، ابو بکر کا نواسا شہید ہوتا ہے، اسما بنت ابی بکر 86 سالہ بوڑھی اماں نے اپنے جرنیل کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا۔ مکہ میں اعلان ہو جاتے، خبردار کسی کو لاش اٹھانے کی اجازت نہیں، نیزے پہ چڑھا کے سر مکہ کے چوک میں لٹکا دیا گیا، کسی کو سر اتارنے کی اجازت نہیں، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ ایک دن گزرا، ایک رات گزری، 2 دن گزرے، 2 راتیں گزری، 3 دن گزرے، 3 رات گزر گئی۔ ابو بکر کی 86 سالہ بوڑھی بیٹی میدان میں اتری اور مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور مکہ والو، کیا 3 دن 3 رات کے بعد بھی میرے خطیب بیٹے کا ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ کم قربانیاں دی ہے اسلام نے۔ رسول کی عزت ہمارا ایمان ہے، رسول کی عزت ہماری اساس ہے، ختم نبوت ہماری بنیاد ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر جائیں گے، آقا کی ناموس پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں۔